السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان نماز کے سلسلے میں ہے۔ اللہ پاک اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جس کا ترجمہ ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے حکم دے دیا۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے سینکڑوں احادیث موجود ہیں اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلم سے نماز پڑھنے والوں کی 70 مقام تاکید کی گئی۔ کتنے؟ 70 مقام، اس کے فضائل و کمالات بیان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ نماز پروردگار کی خوشنودی اور فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے۔ مطلب کیا؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیتے ہیں اور پھر فرشتوں کو اپنا دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایمان کی اصل ہے۔ نماز ایمان کی اصل ہے۔ نماز دعا کی اجابت ہے اور نماز شیطان کو کاٹنے کا ایک ہتھیار بھی ہے۔ نماز اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم سے شیطان دور رہتا ہے، قریب آ نہیں پاتا۔ نماز بھی ویسی ہونی چاہیے، دکھاوے کی نماز ہو تو پھر منہ پہ مار دی جائے گی، قابل قبول، کیونکہ دکھاوا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جتنا اللہ کی عبادت کریں گے اتنی وہ عبادت اللہ کو پیاری ہوگی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز شیطان کو کاٹنے کا ایک ہتھیار ہے اور نماز قبر کو روشن کرنے والی ہے۔ نماز قیامت میں شفاعت کرنے والی ہے۔ نماز دوزخ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ نماز پل صراط کے راستے سے آسانی کے ساتھ گزارنے والی ہے اور نماز جنت کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز سب عملوں سے بہتر عمل جو ہے وہ نماز ہے اور نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ مطلب کیا؟ ہم فرائض چھوڑ کے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقے پہ صدقہ کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے اس وقت تک قابل قبول نہیں۔ یہ چیزیں آسمان پر اٹک کے رہتی ہیں اور یہ قبول کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے اندر فرائض آ جاتے ہیں۔ فرائض، آئیے میں آپ کو فرائض کا فرض نماز اس کا مقام میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خدا کے لیے سجدہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ایک سجدے کے عوض میں اللہ پاک بندے کے اس ایک سجدے کے عوض میں ایک درجے کو بھی بلند فرماتا اور اس کے گناہ کو بھی مٹاتا۔ یہ ہے نماز کی پاور۔ اور آگے اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت فرشتے بندوں کی جو گناہوں کو گٹھری میں باندھ کر بندے کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ جیسے بندہ نماز میں رکوع کرنے لگ جاتا ہے تو وہ گناہوں کی گٹھری گر جاتی ہے۔ اب جو گناہوں کی گٹھری گر جاتی ہے، فرشتے اس کو دوبارہ واپس رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ قریب، اللہ پاک کا کرم تو دیکھو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک
اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کرم فرماتا ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ اب جو بندہ آئے گا وہی تو اس کے کرم سے مالا مال ہوگا نا، جو نماز کو ہی نہیں آئے گا تو اللہ کے کرم سے کیسے مالا مال ہوگا؟ اس لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے، جب تک سانس باقی ہے، جب تک سانس چلے گی، اللہ کی بارگاہ میں ضرور انسان کو آنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کے فیصلوں یعنی اللہ کے کرم کے حقدار بھی ہوتے، اور پھر اس بندے کی دنیا بھی یعنی سلامت رہتی اور آخرت بھی سلامت رہتی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے وہ فرشتے گناہوں کو گیٹھنے کو واپس اس نمازی کے سر پر رکھنا چاہتا، تو اللہ پاک کی طرف سے نماز پڑھنے فرشتوں کو اے فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو۔ اللہ کا کرم یعنی کہتے ہیں نا اللہ پاک قریب ہے، تو کتنا بڑا قریب ہے دیکھیں۔ اسی جملے میں سماعت کر لیجیے گا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں ٹھہرو، اب گناہوں کی گیٹری میرے بندے کے سر پر نہ دو، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس، اس لیے واپس دوبارہ گناہوں کی گیٹری اس کے سر پر مت ڈالو۔ اور ایک روایت میں آتا کہ جب میت کو دفنان کے لوگ ہٹ جاتے ہیں تو اس وقت 4 شعلے میت کے پاس آتے ہیں قبر میں۔ اللہ، کتنے شعلے؟ 4 شعلے قبر کے اندر آتے ہیں اس میت کے پاس۔ تو راوی فرماتے پتہ کہ ہے بندہ میری اگر ایک بھی ریل نمازی وائرل ہے نہیں ہوتی تھی، تو اس کی نماز ایک 4000 شعلے کو 5000 7000 ویوز ہی آتے بندہ تھے۔ اگر مجھے روزے پہلے دار لگتا تھا کہ میں تو اس کچھ کے غلط روزے کر ایک رہی شعلے ہوں، کو دور کر بٹ دیتے۔ ریالٹی تو یہ تھی بندہ کہ اگر مجھے ویڈیوز کو وائرل کرنے خیرات کی کرنے والا اسٹریٹجی تھا ہی اللہ نہیں کے پتا راستے تھی، میں، اور پھر میں نے تو سیکھا خیرات کے ریلز کو شعلے وائرل کرنے کا ایک اگر بندہ سیکرٹ، اور صبر دیکھو کرنے والا رزلٹ تھا اب مجھے کہ ملتے دنیا ہیں میں جیتے تھے، اس کے 8.4 پاس ملین، مصیبت 16.8 ملین، مصیبت 11 کے ملین اینڈ سو آن، مصیبت اینڈ بہت سارے اتنے آئے سارے تو اس ویوز کے مصیبت رنج و ساتھ غم مجھے میں ایک ریل نے اس نے دیے صبر کا دامن تھامے رکھا، 7800 فالوورز۔ دامن اب آپ سوچ چھوڑا رہے نہیں ہوں گے صبر کہ یہ کا، تو وہ صبر ایک شعلے کو۔ اور روایت میں آتا کہ جب بندہ خلوص عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور صرف لوگ سے اللہ اکبر کہتا ہی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ لفظ اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ اللہ پاک اس بندے کو اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف فرما دیتا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ ہے نماز کے فضیلت۔ اور آگے سنو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ جب بندہ سب چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، وہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ اور دیکھو یہ بندہ سب کو چھوڑ کر ماں باپ رشتہ دار دوست یاری کی محبت دنیا داری کی محبت سب کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ گیا، تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ ابھی نماز شروع کی نہیں بلکہ صرف اللہ کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد اللہ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگا تھا، پھر اس کے بعد جب نماز پڑھ کر اللہ پڑھ کر اعوذ باللہ پڑھتا نا تو اعوذ باللہ پڑھنے کے سلے میں اللہ پاک کتنا ثواب عطا فرماتا۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا ثواب اتنا کہ جب بندہ نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اس کے بدن کے ہر ایک بال کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمد شریف تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا تو اللہ پاک اس بندے کو حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جو بندہ وہ نمازی جب سورہ فاتحہ سورہ پڑھنے کے بعد رکوع کرنے لگتا ہے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے
کیا پڑھتا؟ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کو اس کے بدن کے وزن کے برابر. مطلب کیا؟ اگر بندہ کوئی 80 کلو کا، کوئی 90 کلو کا، کوئی 100 کلو کا ہوا تو اتنا وزن کے برابر اسے خدا کی راہ میں سونا چاندی خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنی بڑی فضیلت نماز کی. اب ذرا غور کرو، کوئی انسان اتنا سونا چاندی خدا کی راہ میں خیرات کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اس کے پاس ہے، اگر ہوگا بھی تو کرے گا، کیونکہ سونا آج کے دور میں سونا انسان دولت سے چلا ہے. تو اس کے فضائل کمالات نماز کی ایسی ہے. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، حیوانات ہیں، اس کی گنتی کے موافق بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے. یہ نماز جو ہم شروع کرتے ہیں نا، شروع کرنے سے لیکن آخر تک جو ہم جہاں سے نماز کو ہم اختتام کرتے ہیں، ہماری نماز جہاں سے مکمل ہوتی ہے وہاں تک کے فضائل میں آپ کو بتا دوں. تو سجدہ کرنے سے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے سے اللہ پاک انسان اور حیوانات کی گنتی کے موافق نیکی عطا فرماتا ہے. اور پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان التحیات پڑھتا ہے تو اللہ پاک تمام صبر کرنے والوں کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا. پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ سلام نماز کو پوری کرنے کے بعد جب سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز سے فارغ ہو جاتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت کے تمام دروازے کو کھول دیا جاتا اور پھر کہا جاتا کہ بھائی جس دروازے سے چاہیے داخل ہو جائے. یہ ہے نماز کی فضیلت. اور جب ہم ایک بات اور کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں نا تو سب سے پہلے ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ڈر اور خوف، عاجزی اور انکساری. اگر وہ چیز نہ ہو تو پھر ہماری نماز میں وہ تاثیر، وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو گزرانے دن کی نماز میں ہوا کرتی تھی. خوف کیا چیز ہوتی ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا کچھ جملے بتا دوں. ابھی نماز کی فضل بات کی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بھی وضو کرتے تھے، وضو نماز کے بعد وضو، تو اللہ کی طرف سے وضو کرتے تھے نا تو اللہ کا خوف اور ڈر اس قدر آ جاتا تھا تو ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا. لوگ کہتے حضور تو اللہ والے ہیں، وضو کرتے کرنے سے پہلے آپ کے چہرے کا رنگ کچھ اور تھا، جب آپ وضو کرنے لگے تو آپ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. معاملہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میں اس لیے ڈر رہا ہوں اور میرے چہرے کا رنگ اس لیے بدلا خوف خدا سے. وہ خوف ایسا کہ ہم وضو کر کے کہاں جانے والے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ آسان بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. اس لیے ڈر رہا ہوں، خوف کر رہا ہوں کہ ہم جو کھڑے ہیں تو وہ کھڑا ہونا بھی ہمارا صحیح ہے کہ نہیں، صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اسی خوف سے میں تھر تھر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، اور اسی خوف سے میرے چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر اس کے بعد حضرت علی کا واقعہ سنو. حضرت علی جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے چہرے کا بھی رنگ بدل جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے خوف خدا سے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ علی آپ تو شیر خدا ہیں، آپ تو نبی کی داماد ہیں، فاطمہ کی شوہر ہیں، پھر جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا؟ تو حضرت علی کیا پیارا جواب دیتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو نماز ہے نا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ نماز ایک امانت ہے. اور یہ امانت جب آسمان و زمین پہاڑوں پر رکھا گیا تو ان سے اٹھایا نہ گیا. ایک انسان اس کو اٹھا رہا ہے
تو اسی خوف سے میں ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ میری نماز ادا ہوتی کہ نہیں ہوتی، اسی ڈر سے کانپتا ہوں، روتا ہوں۔ اس کو بولتے ہیں خوف خدا۔ صرف نماز پڑھ لینا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ خوف خدا کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب آگے بڑھیے، اب میں جو اتحیات ہم قاعدہ میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت میں آپ کو بتانا چاہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، صرف اتنا جملہ، آگے تو اور باقی جملے پر درود بھیجا جاتا، جو تمام نیک بندوں پر سلام پیش کیا جاتا، السلام علیکم، وہ اس کی الگ فضائل۔ یہ صرف التحیات للہ والصلوات کی والطیبات کی فضیلت بتا۔ مالکس اللہ یوسف فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے اندر التحیات والصلوات والطیبات پڑھتا ہے تو اللہ Rich creamy cheese or 14 crunchy layers. Malkus can't resist. تو جب بندہ اتحیات پڑھ لیتا تو وہ پرندے کو حکم ملتا ایک اس دریا میں تو وہ پرندہ میں ڈوبتا ہے، اور ڈوبنے کے بعد جب باہر نکلتا اور باہر نکل کے جب اپنے پڑوں کو جھٹکتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے پڑوں سے جو قطرے گرتے پانی کے تو اللہ پاک ہر ایک قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ مقرر پیدا فرما دیتا، اور وہ فرشتے اس نمازی کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی فضیلت۔ اور آگے بڑھیں، ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ وہ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں او صحابہ، اگر تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے ندی جا رہی ہو، اگر کسی انسان کے سامنے گھر کے دروازے کے سامنے ندی جا رہی ہو، اگر کوئی انسان اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے، نہائے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہے گا؟ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل نہیں، اس کے بدن میں کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول مالک جنت آقا، مالک رسوت آقا، تو عالم کے مالک و مختار آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او صحابہ کرام، 5 وقت کی نماز بھی اسی طرح ہے، 5 وقت کی نماز بھی اسی طرح ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن 5 ٹائم کی نماز خلوص، عاجزی، انکساری کے ساتھ پڑھتا ہے، دکھاوا نہیں، دکھاوا کہتے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے، میرے گھر والے مجھے نمازی کہیں گے، میں اپنے آپ کو فخر کروں گا کہ میں نمازی ہوں، تو یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے دکھاوا نہ ہو، اور اگر وہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی گناہوں کا میل بھی اسی طرح دھل جایا کرتی ہے، پھر اس کے سر پہ کوئی گناہ کا بوجھ نہیں رہتا، جو کوئی 5 ٹائم کی نماز کو کنٹینیو پڑھتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو 5 ٹائم کی نماز کو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، صرف اللہ کے لیے، تو اللہ پاک اس کے جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ حضرات نماز کی فضیلت صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ نماز کے فضائل کے سلسلے میں احادیث، بہت سارے احادیث موجود ہیں۔ اتنا وقت نہیں بیان کیا جائے، پر اتنا ہے جتنا بتا دیا گیا اس پر عمل کریں، کیونکہ کامیاب وہی انسان کہلاتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ صرف یہ کام سے سنے، وہ کام سے نکال کے کوئی پڑھے، یہ کوئی اہم بات نہیں۔ اہم بات تو وہی ہے جو سن کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے یہ حدیث ہم نے سنی، کتنے سارے حدیثیں سنے نا، تو یہ حدیث ہے سن کر صرف اپنے تک نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، پھر دوسرے تیسرے کو پہنچائیں گے، اسی طرح اپنا دین پھیلانا۔ دین آج مکے سے ہندوستان میں کیسے آئے، اسی طریقے سے ہم نے سنا، ہم دوسروں کو بتائیں گے، وہ پھر تیسرے کو، پھر علم میں اضافہ ہوتا جائے گا،
وہ بھی انسان جو بے نمازی ہے، سن کے ان کے دل میں اگر اللہ نے آپ کی باتوں کی اثر پیدا فرمائی تو کبھی وہ بھی نمازی بن گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے۔ السلام